سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بینہ شروع کرتے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا، نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے بعض آنے والے یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس دلیل۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایک رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھتا ہے صحیفے پاکیزہ، فیہا کتب قیمہ، اس میں احکام ہے درست، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور نہیں تفریقہ کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب مگر اس کے بعد جو آئے ان کے پاس واضح بیان۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر کہ وہ عبادت کرتے اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے دین درست۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ہے اور مشرکین میں سے اور
مشرکین میں سے آگ میں ہوں گے جہنم کی ہمیشہ رہنے والے اس میں اولئک ہم شر البریہ، یہی وہ لوگ وہ بدترین مخلوق ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، یہی لوگ وہ بہترین مخلوق ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کی جزا پاس ہے ان کے رب کے باغات، ہمیشگی کے بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، یہ واسطے اس کے ہے جو ڈرتا ہو اپنے رب سے۔ اہل کتاب کے بعض کافر اور مشرکین کفر سے رکنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے پڑھے جن میں درست اور معتدل احکام ہیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ ان کے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد پڑا، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں اور وہ نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ بے شک اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین آتش جہنم میں جلیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہی لوگ مخلوق میں بدترین ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہی لوگ مخلوق میں بہترین ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک، ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ اس کو ملتا ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ اب تفسیر و تشریح کریں گے۔ سورہ بینہ کا تعارف۔ اس سورت کی پہلی آیت کا لفظ البینہ کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ ایک دوسرا نام سورہ لم یکن بھی ہے۔ سورہ بینہ مدنی ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، پھر 95 کلمات ہے اور 413 حروف ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ اخلاص کی اہمیت اور کفار و مشرکین اور مومنوں کے انجام کو بیان کرنا اس صورت کا موضوع ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھ پر سورہ لم یکن الذین کفروا پڑھوں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، مارے خوشی کے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے سو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط کا مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود و نصارہ اور عرب و عجم کے مشرکین جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے، اس سے ان کو نکالنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس روشن دلیل قرآن لے کر آ جائیں، ان کی گمراہی اور جہالت کو بیان کرے، تو انہیں ایمان کی دعوت دیں اور ان کے کفر کا ہر صورت غلط اور حق کے خلاف ہونا سمجھائیں اور صحیح راہ کو واضح اور دلیل کے ساتھ ان کے سامنے پیش کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ
اس روشن دلیل کے آ جانے کے بعد وہ سب کفر سے باز آ جانے والے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دلیل کی غیر موجودگی میں تو ان کا کفر کی حالت سے نکلنا ممکن ہی نہ تھا۔ البتہ روشن دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط کے بعد ان میں سے جو لوگ اپنے کفر پر قائم رہے اور اس کی ذمہ داری انہی پر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عذر پیش نہیں کر سکتے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ اہل کتاب کے اختلاف کا سبب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل کتاب قدر متحد تھے، یعنی اہل کتاب جو ہے سو تھوڑا یونائٹڈ تھے۔ اس کے بعد ان میں جو ہے سو تفرقہ ہو گیا اور وہ جدا جدا ہو گئے۔ ان میں سے کچھ ایمان لائے لیکن اکثریت ایمان سے محروم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باسط کو دلیل سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کی صداقت واضح تھی، کلیئر تھی، جس میں انکار کی بالکل گنجائش نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے محض حسد اور بغض، حسد و جلن کی وجہ سے آپ کو جھٹلایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرقوں میں بٹنے والوں میں صرف اہل کتاب کا نام لیا ہے، حالانکہ دوسرے لوگ بھی فرقہ بندی اور گروہ بازی کا شکار تھے، کیونکہ یہ بہرحال علم والے تھے اور آپ کی آمد اور صفات کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، تو اسی لیے ان کا خاص طور سے ان کا جو ہے سو اہل کتاب کا نام لیا۔ اب عقیدہ اور دین واضح ہے، یعنی عقیدہ بھی کلیئر ہے، دین بھی کلیئر ہے۔ تمام انبیاء کی تعلیم کا پہلا اور لازمی جز اللہ تعالیٰ کی توحید تھا۔ عقیدہ توحید میں کوئی پیچیدگی یا کوئی پوشیدگی اور کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ ہر نبی نے اپنی امت کو سب سے پہلے توحید ہی کی دعوت دی، اور اہل کتاب یہود نصارہ کو یہی دعوت دی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں یہود و نصارہ کو یعنی یہی حکم دیا گیا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرے اور شرک سے توحید کی طرف اور تمام ادیان سے کٹ کر صرف دین اسلام کی طرف مائل ہو۔ جتنے بھی دین ہیں وہ سب سے کٹ کر صرف اسلام کی طرف مائل ہو اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ مطلب یہ کہ دل میں خالص توحید کا عقیدہ رکھے اور اپنے اعضاء کے ذریعے سے صرف اسی کی عبادت کرے جس سے اس اندرونی عقیدے توحید کی ترجمانی ہو، یعنی ہم فزیکلی بھی ایسی ہی عبادت کرے جس سے اندر کا جو عقیدہ توحید ہے وہ اس کو بیان کرے، ترجمانی ہو اس کی، یعنی انسان کو دیکھ کر سمجھ میں آنا ہے، اس کے باڈی لینگویج سے، اس کے فزیکل اپیرنس سے بھی، ہر لحاظ سے اس کا عقیدہ توحید یعنی اس کو ٹرانسلیٹ کر سکے کوئی بھی دیکھ کر۔ تو جس نے اس عقائد اور قواعد کو مان لیا اس نے حق کو تسلیم کر لیا اور اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تمام لوگوں کو اسی کا حکم دیا گیا، اہل کتاب کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا اور یہی اسلام کا عقیدہ ہے۔ یہ ایک ہی دین اور ایک ہی عقیدہ ہے۔ آسمانی کتابیں جو سو یہی پیغام لائی اور رسولوں نے اسی کا حکم دیا، تو یہ ایک واضح اور جو سو صاف اور کھلا دین ہے جس میں کوئی پیچیدگی یا کوئی اس میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس عقیدے میں اختلاف اور فرقہ بندی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اہل کتاب نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کے وجہ سے اس میں جو ہے سو پیچیدگیاں پیدا کی، یہ کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے، آپس میں اختلاف کیا اور فرقوں میں بٹ کر گمراہی کا شکار ہو گئے۔ تو آج ہم کو چیک کرنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں،
ہمارا عقیدہ کیسا ہے، ہمارا عقیدہ توحید کیسا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کا عقیدہ مضبوط کرے اور توحید کی دعوت دینے والا بھی بنا دے، آمین۔ بہترین اور بدترین لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کی تعلیمات اور اس کے مفہوم سے آگاہ کر دیا ہے، یعنی قرآن کا جو معنی ہیں، اس کی جو تفسیر ہے، اس سب چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اور پچھلے انبیاء کی تعلیم بھی کلیئر ہو چکی ہے۔ اب دو ہی راستے ہیں اور دو طرح کے لوگ ہیں، جو لوگ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعضاء کے ساتھ یعنی اپنے جسم کے ساتھ اس کے مطابق عمل بھی کیے، تو وہ تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل لوگ ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، چاہے وہ یہودی ہو یا نصارہ ہو یا عرب ہو یا عجم ہو یا مشرک ہو، وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے اور اسی میں پڑے رہیں گے، نہ وہاں سے نکلیں گے اور نہ وہاں سے رہا ہوں گے۔ یہ لوگ تمام مخلوق سے بدتر اور کمتر ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بہتر مخلوق کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ شخص ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے کہ کب جہاد کی آواز بلند ہو اور کب میں کود کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤں اور گرجتا ہوا دشمن کی فوجوں میں جا گھسوں اور داد شجاعت دوں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک اور بہترین مخلوق کی خبر دوں؟ صحابہ نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو اپنی بکریوں کے ریوڑ میں ہے، نہ نماز کو چھوڑتا ہے اور نہ زکوٰۃ سے جی چراتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں بدترین مخلوق کی خبر دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، جس شخص سے اللہ کے نام کے ساتھ سوال کیا جائے اور وہ نہ دے تو وہ بدترین مخلوق ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ خوف الہی کا اجر و ثواب۔ اب خوف الہی کا اجر و ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور بہترین مخلوق ہونے کا اعزاز حاصل کیا، قیامت کے دن ان کو ان کے اعمال کا بدلہ جو زوال نہ ہونے والی جنتوں کی صورت میں ملے گا، یعنی وہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہوگی، اور جن میں جگہ جگہ صاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ رہیں گے، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ وہ نعمتوں میں سے جدا ہوں گے، اور نہ ان میں کمی واقع ہوگی، نہ انہیں کوئی کھٹکا ہوگا اور نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ دیکھیے، ہم دنیا میں جو ہے سو ہمیشہ نہیں رہ سکتے، اور ہم کوئی جگہ ہم پرماننٹلی نہیں رہتے، کبھی ہم کو کھٹکا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم کوئی دوسرے کنٹری میں رہے تو پھر کچھ وقت تک ہم کو کھٹکا رہتا کہ ارے ہم کو یہاں سے جانا پڑے گا، تو وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کھٹکا ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ پھر ان سب سے بڑھ کر نعمت اور رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مخاطب کر کے فرمائے گا، اے جنت والو، جنتی کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور اطاعت حکم کے لیے تیار ہیں اور ہر بھلائی آپ ہی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا تم راضی اور خوش ہو؟ وہ اے ہمارے پروردگار، ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، جبکہ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمایا ہے جو اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر اور افضل چیز نہ دوں؟
جنتی کہیں گے اے ہمارے پروردگار اس سے بڑھ کر افضل اور بہتر کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جنتیوں کو جنت اور اللہ کی رضا ان کے ایمان اور نیک عمل کے سبب حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بھی راضی ہو جائے، راضی و خوش ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جزا اور رضا مندی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہیں اور اس ڈر ہی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر انسان جو سو گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کا ڈر ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اس کو بچاتے رہتا۔ اگر کسی وقت انسان کا یعنی بشری تقاضے یعنی انسانی جو تقاضے ہے اس کے تحت نافرمانی ہو گئی، اب انسان ہے، ہم بشر ہے، تو ہم سے کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی نافرمانی ہو گئی تو فوراً توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے، یہاں تک کہ اسی اطاعت و فرما برداری پر ان کی موت ہوئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نافرمانی پر اصرار اور ہمیشگی نہیں کرتا، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے تو گناہوں پہ بار بار گناہ نہیں کرتا اور بار بار نافرمانی نہیں کرتا، یعنی ہمیشہ ویسا نہیں کرتا۔ اب جو ڈرتا ہے اللہ سے تو وہ جو ہے سو بار بار گناہوں پہ اصرار نہیں کرے گا اور اس سے بچتا رہے گا، اور جو ایسا نہیں کرتا حقیقت میں اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہے، یعنی جو نہیں کرتا ایسا تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے خوف سے اس کا دل خالی ہے، اس وجہ سے پھر وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ ڈرتا بھی نہیں۔ تو آیت مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے کیا ہے؟ اہل کتاب کا فرض بنتا تھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، کیونکہ آپ کی صفات کا تذکرہ ان کی کتابوں میں تھا اور وہ اللہ کی باسط کے منتظر بھی تھے، یعنی آپ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کا انتظار بھی کرتے تھے، یعنی وہ منتظر تھے، آپ کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ اہل کتاب نے دلائل کو جان لینے کے بعد محض بغض و عناد اور ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور فرقوں میں بٹ گئے۔ پچھلی قوموں اور امت محمدیہ کی طرح اہل کتاب کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ یکسو ہو کر ایک اللہ کی بندگی کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس پر عمل کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور گمراہ ہو گئے۔ تو دین کی بنیاد ہمیشہ ایک ہی رہی، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی اور نماز قائم کرنے سے معاشرے میں سدھار پیدا ہوتا ہے اور اخلاقی قوت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے کیا ہوتا ہے؟ تمام معاشی الجھنیں ختم ہو جاتی ہے، اور یہی چیز ایک فلاحی ایک کامیاب ریاست کی بنیاد بنتی ہے۔ دین اسلام سیدھی اور سچی تعلیمات پر مبنی ہے۔ اہل عقل کے لیے اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیسی روشن کتاب لے کر آئے ہیں، تو اس کتاب میں آپ کے اسماء حسنی میں قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان ہے، جس سے ہر چیز واضح اور روشن ہو گئی اور کسی کے پاس انکار اور بہانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہود و نصارہ اور عرب و عجم کے مشرک کفر کرنے کی وجہ سے بدترین مخلوق ہے،
یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نہ جہنم سے نکل سکیں گے اور نہ ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا۔ ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والے بہترین مخلوق ہے، ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں اور ان میں چلنے والی نہریں ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ عظیم اجر اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو یہاں پر چیک کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت